بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرے بابا گاؤں کے سردار تھے، لیکن شروع سے ہر وقت عیش و عشرت میں پڑے رہتے۔ ایک دن بابا ایک غریب مزارے کی بیٹی سے میری شادی طے کر دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا میں ان کی عزت رکھ لوں۔ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن میں نے شادی کر لی۔ شادی کی رات جیسے ہی کمرے میں گیا تو بیوی چیختے ہوئے بولی، خبردار میرے قریب مت آنا، کیونکہ میرا تم سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ میں تمہاری میرا نام جمیل ہے، میرا تعلق لاڑکانہ سے 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں سے ہے۔ میرے والد گاؤں کے سرپنچ ہیں، سب انہیں سردار کہتے ہیں۔ گاؤں میں سارے فیصلے وہی لیتے ہیں۔ کسی کی زمینوں کا مسئلہ ہو یا شادی کا، کسی کی بھینس چوری ہوئی ہو یا پھر مسجد سے پنکھا، سارے لوگ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسئلہ لے کر انہی کے پاس آتے ہیں۔ زیادہ جائیداد اور نوکر چاکر ہونے کی وجہ سے ان کا آس پاس کے گاؤں میں بھی بڑا نام ہے۔ میں اپنے بابا سے لڑ کر گاؤں سے دور شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ مجھے بزنس کا بہت شوق ہے۔ اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے بابا چاہتے ہیں کہ میں اب ان کی گدی سنبھال لوں اور لوگوں کے مسئلے سن کر ان کی مدد کیا کروں، جس سے بیزار ہو کر میں جہاں شہر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اماں کی وفات تو میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے بعد لوگوں اور خاندان کے کہنے کے باوجود بھی بابا نے دوبارہ شادی نہیں کی، حالانکہ میں بھی بابا کو کہتا ہوں انہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اولاد چاہے جتنی بھی اچھی ہو، انسان کو ہم سفر کی ضرورت پھر بھی پڑتی ہے۔ لیکن بابا ہنس کر ٹال دیتے کہ انہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا اور اماں کی پسند کی شادی تھی، تبھی بابا اکثر انہیں یاد کر کے افسردہ رہتے ہیں۔ آج تک انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے، میری ہر خواہش پوری کی ہے، لیکن میرا شہر میں پڑھنا انہیں پسند نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے انہیں کہہ رکھا ہے کہ شہر کے ماحول میں لڑکا خراب ہو جائے گا اور پھر نافرمانی کرنے لگے گا، اس بات کا ڈر ہے۔ شہر میں بڑی یونیورسٹی میں میرا میرٹ پہ داخل ہوا تو بابا سے درخواست کر کے شہر آ گیا۔ وہ اس سے خوش تو نہ ہیں۔ جہاں آ کر میرے خواب دھیرے دھیرے پورے ہو رہے ہیں۔ مجھے شہر میں بڑی کمپنی کھولنی ہے، میں محنت سے پڑھ رہا ہوں، کسی غلط راستے پہ نہیں لگا۔ حالانکہ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح میں انہیں پسند کر لوں۔ صرف اللہ نے مجھے دولت ہی نہیں بلکہ حسن بھی بے مثال دیا ہے۔ لمبا قد، گالوں میں بڑا ڈمپل اور سفید رنگت کا مالک ہوں، شاید ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی میرے جیسا لڑکا ہو۔ اس لیے میں بھی ہنس کر کبھی کبھار بات کر لیتا ہوں اور وہ بھی لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں۔ وقت گزر رہا ہے اور میں روز ہی بابا سے بات کرتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھے واپس بلانے پر بضد رہتے ہیں، اس لیے میں 2-4 باتیں کر کے فون رکھ دیتا ہوں۔ آج بھی انہوں نے مجھے کہا میں واپس آ جاؤں، وہ میرے بغیر اداس ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے وعدہ کر لیا کہ امتحان ختم ہوتے ہی میں ان سے ملنے لازمی آؤں گا اور 4 مہینے رہ کر جاؤں گا۔ فون رکھنے کے بعد ہم میرے ساتھ آ بیٹھی، وہ کلاس کی ٹاپر ہے۔ کبھی کبھار میں اس سے نوٹس مانگ لیتا، لیکن کبھی وہ مجھ سے بے تکلف نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی میں تھوڑا نروس ہوا۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ جو کہنے آئی ہے کہہ دے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ نروس نظر آئی، اس لیے میں نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ میں نے اسلام کے ساتھ ہی پوچھ لیا کہ وہ کیوں آئی ہے، تو ماہم نے کہا اسے کوئی ٹاپک سمجھنا ہے۔ یہ میرے لیے حیران کن بات ہے، کیونکہ کلاس میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس نے خود ہی وضاحت دی کہ وہ 2 دن غیر حاضر رہی، شاید وہ میرے چہرے پہ حیرت کی وجہ دیکھ بتا رہی تھی۔ میں نے حامی بھر لی اور اسے ٹاپک سمجھانے لگا۔ وہ کم گو اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، کیونکہ عام لڑکیوں کی طرح فضول باتیں اور کہکے لگانا اس کی عادت نہیں۔ اس کا تعلق متوسط گھرانے سے ہے۔ اس کے لباس اور آنے جانے والی سواری کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا۔ ٹاپک سمجھنے کے بعد میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی وہ جا چکی ہے، لیکن میں سارا دن اسی بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں میری بات چیت بھی بڑھ رہی ہے۔ میں خود ہی کوئی نہ کوئی ٹاپک کے بہانے اس سے بات کر لیتا ہوں، وہ بھی بے تکلف ہو کر جواب دے دیتی ہے، کبھی کبھار حال چال بھی پوچھ لیتی، کبھی کبھار تو لائبریری میں بھی اسی بہانے چلے جاتا کہ اس سے بات ہو سکے۔ بابا نے بھی کافی دنوں سے مجھے واپسی کا کہنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بھی سکون آیا۔ میں امتحان کے بعد بابا سے ماہم کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے اچھی ہمسفر مجھے نہیں مل سکتی۔ امتحان شروع ہوئے اور میں مصروف ہوا۔ روز پیپر کے بہانے میں پوچھ لیتا کہ پیپر کیسا ہوا، وہ بھی کبھی مسکراتے ہوئے کبھی افسردہ لہجے میں پیپر کے بارے میں بتا دیتی۔
آخری پیپر دینے کے بعد میں گاؤں چلا گیا۔ بابا میرے آنے پہ خوش ہوئے ورنہ وہ اکیلے ہو جاتے۔ اس بار انہوں نے چھیڑا کہ اب بہو آ جانی چاہیے۔ میں ہنس دیا۔ ہمیں 2 سیمسٹر کے بعد 4 ماہ کی چھٹیاں دی گئی ہیں۔ سارے سفر میں ماہم کے بارے میں ہی سوچتا رہا کہ 4 مہینے کیسے گزریں گے۔ گاؤں میں سبھی مجھے چھوٹا سردار کہتے ہیں۔ میرے آنے پہ بابا نے مختلف پکوان بنوائے۔ گھر کو لائٹس سے سجایا گیا۔ کھانے کھانے کے بعد ہم دونوں نے خوب باتیں کی۔ وہ اماں کے قصے سنانے لگے۔ مجھے یہ سب سننا اچھا لگتا ہے۔ میں انہیں آئیڈیل تصور کرتا ہوں۔ پھر میں نے سونے چلا گیا۔ ماہم سے کسی بہانے گھر کا پتہ تو لے ہی چکا ہوں۔ کل بابا سے بات کر کے رشتہ لے جانے کا سوچا۔ انہی سوچوں میں گم اور اے سی کی ٹھنڈک سے رات میٹھی نیند آئی، ورنہ ہاسٹل میں ایسے اے سی کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو ناشتے کے بعد ڈیرے کا رخ کیا۔ بابا لوگوں کی باتیں سننے کے لیے وہیں بیٹھے ہوں گے، یہی اندازہ لگاتا میں وہیں چلا گیا۔ وہاں کے لوگ مجھے یعنی چھوٹے سردار کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کی دعائیں لے کر بابا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک بوڑھا مزارے کے آتے ہی میں سیٹ چھوڑ کر اٹھا اور باقی کا ڈیرا گھومنے لگا۔ شاید وہ بیچارہ میرے سامنے بات کہنے سے ہچکچا رہا ہے، مجھے یہی محسوس ہوا، اس لیے میں دوسری طرف آیا۔ اور گھوڑا سواری کرنے کا شوقین ہوں، اس لیے گھوڑے پہ بیٹھ کر سواری کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے نوکر نے کہا کہ بابا بلا رہے ہیں۔ میں بھی گھوڑے کی رسی اسے تھما کر بابا کے پاس چلا گیا۔ میں بھی دماغ میں بابا سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ ان کا موڈ اس وقت کافی اچھا ہے۔ دل نے کہا بات کر ڈالو، لیکن اس سے پہلے بابا نے کہا انہیں مجھے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ پھر بابا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ میری شادی مزارے کی بیٹی سے طے کر چکے ہیں، وہی مزارے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا ہے۔ ان کے حالات سے پورا گاؤں واقف ہے کہ وہ بہت غریب ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ ویسے بھی یہ زندگی کا سوال ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا بابا آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں کسی کو پسند کرتا ہوں، میں یہ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے پتا ہے اب بابا مان جائیں گے، لیکن اگلی بات پہ میں نے انہیں دیکھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنے لگے۔ میں ایسا ہی ہوں، ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہاں کہہ کر باہر نکل آیا۔ وہ پیچھے سے خوشی میں مٹھائیاں بانٹنے لگے۔ میرے بابا گاؤں کے سردار ہیں، لیکن شروع سے وہ ہر وقت عیش و عشرت میں پڑے رہتے۔ شاید انہیں خوف ہے کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو انہیں زبان سے پھرنا ہوگا، ان کی برادری بھی عزت کم ہو جائے گی۔ اس لیے بابا نے ایک غریب مزارے کی بیٹی سے میری شادی طے کر دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں ان کی عزت رکھ لوں، اور یہ بھی کہا کہ اس کے بعد انہیں میری شہر کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بے شک میں وہاں بڑی کمپنی کھول لوں۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہ آئی۔ میں حامی بھر چکا ہوں، لیکن وہ کسی امیر باپ کی بیٹی نہیں ہے۔ پھر بابا اسے لے کر اتنے جذباتی ہو گئے کہ بس شادی کی رٹ لگا رکھی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ مہینے کے اندر اندر شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بابا میری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ کئی بار وہ غریب مزارے نے میرا شکریہ ادا کیا، آخر کیوں نہ کرتا، میرے جیسا ہیرا ان کی بیٹی کو اپنا رہا ہے۔ کسی نے یہ خبر یونیورسٹی بھی پہنچا دی تھی، تبھی مجھے اس کا میسج بھی ہوا۔ مبارکباد کا میسج دیکھ کر میں نے بھی بجھتے دل سے خیر مبارک لکھ کر بھیج دیا۔ اس نے مزید باتوں باتوں میں بتایا کہ اس کی منگنی میں طے ہو گئی ہے۔ مزید خاموش ہو گیا۔ پاپا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں یہ حامی بھر لی۔ انہوں نے اماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ 2 منٹ کے لیے میرے دل میں اس لڑکی کا خیال آیا جس سے میری شادی ہونی ہے۔ اس وقت پتہ نہ لگا کہ کیسے اب ماہم کی یاد سے نکل کر میرا دماغ ہونے والی بیوی کی طرف جا رہا ہے۔ اس گاؤں میں ایسا رواج نہیں ہے کہ شادی سے پہلے اس سے بات کر لوں۔ معلوم نہیں وہ پڑھی لکھی بھی ہوئی یا نہیں، کیا معلوم حسن میں میرے مقابل بھی ہے یا نہیں۔ ایسی کئی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ گاؤں کے لوگ تحائف کے لیے میرے ڈیرے پر مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کئی اثر و رسوخ والے لوگ بھی مبارکباد دینے آئے، لیکن یہ خوشی شاید تب زیادہ ہوتی جب میرا نکاح اس گاؤں کی لڑکی کی بجائے ماہم سے ہوتا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا میرے علاوہ سب کو انتظار ہے۔ صبح صبح بابا نے مجھے کمرے میں بلایا اور بتایا بن ماں کے بچی ہے، میری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ ملے، وہ ایسے ہی ہیں، سب کی فکر کرنے والے، گاؤں والے ان کے لیے سب سے پہلے ہیں۔ میں سر ہلا چکا۔ پھر تھوڑی دیر میں نکاح کا وقت آیا۔ اب وہ جیسی بھی ہے میرے نکاح میں ہے۔ نکاح کا اثر ہے کہ میرا دل بھی تھوڑا تھوڑا مائل ہو رہا ہے۔ اس کے تمام جملہ حقوق میرے نام ہو چکے ہیں۔ مجھے گاؤں کی عورتوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ گاؤں کی سب سے حسین لڑکی ہے
اور پڑھی لکھی بھی ہے، جس سے میرے دل کو خوشی ہوئی۔ زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ دیر باہر رکنا پڑا اور اسے ہمارے گھر کی خاص ملازمہ میرے کمرے میں بیٹھا آئیں۔ میں بھی معذرت کرتا کمرے میں آیا تو یار سب پیچھے سے چھیڑنے لگے، لیکن شادی کی رات جیسے ہی کمرے میں گیا تو بیوی چیختے ہوئے بولی، خبردار میرے قریب مت آنا، کیونکہ میرا تم سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ میں تمہاری بہن ہوں۔ وہ کوئی پرستان سے آئی پری لگی۔ میں اس کی تعریف میں بولنے والا تھا کہ اس کے الفاظ پہ اسے گھورا۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے غصے سے کہنے پہ بھی اس کا یہی جواب آیا کہ وہ میری بہن ہے اور اس مظاہرے کو بچپن میں دے دیا گیا ہے۔ وہ اتنی حسین ہے کہ مجھے 2 پل لگا شاید وہ سچ ہی کہہ رہی ہے، کیونکہ پورے گاؤں میں مشہور میری اماں جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ نظارے کی معمولی نقش و نگار سے اس حسین چہرے کی کوئی مشابہت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس وجہ سے مجھے اس کی بات پہ غصہ بھی آیا۔ اگر وہ جانتی تھی پہلے کیوں نہیں بولی؟ میں غصے سے باہر نکلا اور بابا کے کمرے کی طرف گیا۔ ارے تم یہاں کیوں آ گئے؟ تمہیں بہو کے پاس ہونا چاہیے۔ اب بابا کی بات پہ میرا شک مزید مضبوط ہوا۔ شاید بابا نے دوسری شادی کر لی ہو، تب ہی وہ انہیں اتنی عزیز ہے۔ مجھے قربان کر گئے، ایک لمحے میں میرا دماغ الجھ گیا۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ تھا جو وہ چھپا رہے ہیں۔ ان کی نظریں چرانے سے مجھے سمجھ آ گئی، اس لیے میں خفا ہو کر گھر سے شہر آیا۔ پیچھے وہ مجھے روکتے رہے۔ میری بیوی بھی میرے جانے کے بعد اپنے میکے چلی گئی۔ شاید اماں کو دل کا دورہ اسی وجہ سے پڑا ہوا ہو۔ میں غصے میں فون بند کر دیا۔ مجھے بیوی اور بابا دونوں پہ غصہ آیا، میرا دل خفا ہوا۔ ان کے آدمی مجھے کافی بار واپس لے جانے آ جاتے، لیکن میں صاف انکار کر گیا۔ یونیورسٹی کھل گئی تھی، میں اپنی یونیورسٹی جانے لگا۔ ماں ہم سے بات چیت بھی بند کر دی تھی۔ پھر کافی دن بعد مظاہرے نے دستک دی، میں سمجھا پھر بابا کے ملازم آئے ہیں۔ میں غصے سے دروازہ کھول کر انہیں سنانے والا تھا کہ اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر غصہ آیا، لیکن دماغ میں آیا یہ انسان ضرور سچ جانتا ہوگا، اس لیے میں اسے اندر لے گیا۔ اگر میرے بابا بے گناہ ہیں تو میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا جس نے مجھے اتنی بڑی بات کی۔ میں نے اس سے کہا وہ سچ سچ بتائے کہ وہ میری بہن کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو ان کی بیٹی ہے۔ میں آپ کو سب کچھ سچ بتانے ہی آیا ہوں۔ میں سردار کے گھر مالی کا کام کر رہا تھا کہ گاڑی سے کچھ آدمی اترے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ وہ بی بی سائیں سے بچی مانگ رہے تھے۔ ان کی آوازیں مجھے باہر تک آ رہی تھیں۔ بی بی سائیں بار بار کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی بچی نہیں ہے۔ وہ دھمکی دیتے چلے گئے کہ وہ جلد واپس آئیں گے، اور ان کے جاتے ہی بی بی سائیں نے سردار سے مشورہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا، بچی میرے حوالے کر دی، اور وہ بچی ان کی یا سردار کی نہیں ہے یہ بات معلوم ہے، لیکن کس کی بیٹی ہے یہ میں نے نہیں پوچھا، اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ میں اسے پال لوں جیسے وہ 20 سال کی ہو۔ اس کی شادی چھوٹے سردار یعنی آپ سے کروا دیں گے۔ میں پہلے ہی بے اولاد تھا، اس لیے فوراً حامی بھر گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، 20 سال کی ہوئی تو اس کے رشتے بھی آنے لگے۔ میں نے سردار سے بات کی، انہوں نے آپ کی شادی کروا دی۔ وہ ساری بات کہنے کے بعد خاموش ہوا۔ میرے دل میں ندامت پیدا ہوئی، میں بابا پہ اعتماد نہ کر سکا۔ میں مظاہرے کے ساتھ واپس گاؤں آ گیا۔ بابا کی حالت میرے جانے کے بعد گر گئی۔ گاؤں کے لوگ بھی اپنے سردار کا بار بار پوچھنے آ رہے تھے۔ وہ تھے ہی ایسے کہ سچ کا خیال رکھنے والے تھے۔ تبھی دور سے لوگ ان کی طبیعت پوچھنے آئے۔ مجھے یہ بات مزید شرمندہ کر گئی کہ میری وجہ سے وہ کمزور اور بیمار پڑ گئے۔ میں نے ان کے گلے لگ کر خوب رویا، ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر صبح کا گیا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے اپنا لینا چاہیے۔ وہ بہو کا خیال رکھنے کی دوبارہ نصیحت کرنے لگے۔ میں غصہ ہوا، اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے میں پھوٹ پڑی، اب میں اسے نہیں لے کر آؤں گا۔ لیکن بابا نے مجھے بتایا کہ وہ ناسمجھ ہے۔ میری بیوی کو بھی غلط پتہ چلا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے غلط بات کی تھی کہ وہ سردار کی بیٹی ہے، تب سے ہی وہ غلط سوچنے لگی۔ اصل میں وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ خالہ کی وفات کے بعد اماں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 ماہ کی ہوئی تھی جب اس کے چچا اسے لینے آئے تاکہ وہ جائیداد اپنے نام کروا لیں۔ اماں نے اسے اب بابا کے مشورے سے مظاہرے کو دے دیا۔ جب 20 سال کی ہوئی تو وہ شادی کی درخواست لے کر آیا۔ ہم دونوں اس بات سے لا علم تھے، ایسے ہماری شادی ہوئی۔ ہم دونوں ہی غلط سوچنے لگے۔ بابا نے ہمیں معاف کر دیا، اب مجھے کہا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ میری اماں کی خواہش ہے اور میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے میں اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لوں۔ میں بابا کے کہنے پہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ وہ اور بوڑھے مظاہرے کے علاوہ ان گھر میں کوئی تیسرا فرد نہیں تھا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی۔ میرے سامنے وہ تیار شیار کھڑی تھی، شاید اسے پہلے سے ہی میرے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چائے پیش کی، روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ شرمندہ تھی، اس کی خوبصورتی سے تو میں پہلی بار ہی زیر ہو چکا تھا، ماہم صرف اٹریکشن تھی۔
محبت تو مجھے میری بیوی سے محسوس ہوئی، تبھی اسے معاف کر کے گھر لے آیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ بابا کی خدمت کرے گی، مجھے دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ اس نے میرے بابا سے بھی معافی مانگی اور فرمانبردار اور نیک بیوی ثابت ہوئی۔ میرے بابا کا میرے سے بڑھ کر خیال رکھتی ہے اور مجھے ہر کام میں سپورٹ کرتی ہے۔ تبھی میں نے شہر میں آ کر اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اپنی کمپنی کھول لی ہے۔ میری بیوی گاؤں کے سارے معاملات بابا کے ساتھ مل کر دیکھتی ہے۔ بے شک بابا کا انتخاب سب سے اچھا تھا۔ اگر وقت پہ حقیقت نہ کھلتی تو میں اب بھی ناراض رہتا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب زندگی بدل گئی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔